تو ویسے بیٹھے ہیں، سننا بھی ثواب ہے، لیکن ہر آدمی بچت کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا سمیٹنے کے چکر میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی دکان ہے، اس کے اندر چھوٹا سا اور بھی سیٹ اپ کیا ہوا ہے، تو اس طرح ایک تو ہمیں سننے کا ثواب مل رہا ہے، دوسرا یہ کہ ہم سبحان اللہ کہہ کے اس ثواب کو اور بڑھائیں، تو اس طرح کوشش کریں گے نا سارے ساتھی۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں دعوت دوں گا ہمارے ڈیرہ غازی خان کے معروف ثنا خان مصطفیٰ عظیم نعت خان حضرت حافظ صفدر الحسینی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پاک پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ میرے خیال سے سردی بہت ہے نا، بہت ہے کہنے لگا کھڑا نا، یہ سردی اتنی زیادہ بھی نہیں ہے۔ 2 دن پہلے میں گیا تو وہاں پہ ایک مونگ پھلی والے سے وہ پٹھان تھا، اس نے کہا کوئی سردی وردی تو ہے نہیں، تو اتنی سردی بھی نہیں ہے، آپ جتنا ایسے گھٹے ہوئے بیٹھے ہیں، ذرا کھل کے سبحان اللہ کہہ دیں، پھر کہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ساتھی کوشش کریں اندر تشریف لیں، ماشاءاللہ مل کے بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ جس رب العزت نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے جمع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب احباب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مہمان خطیب اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد سٹیج پر جلوہ الفاظ ہوں گے۔ میں ان کی آمد سے قبل حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں، کوئی شعر کوئی جملہ اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیں گے۔ محبت اور عقیدت ذوق ثواب کی نیت کے ساتھ تمام احباب درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ۔ کہ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ۔ جس کو اللہ نے مفت میں زبان دی ہے تو اللہ کا ذکر مل کر کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور ذکر تو صبح و شام کیا کر، ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ آپ بھی
پڑھے نا حضرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددو ایمانکم بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کیا کریں۔ آپ بھی ذرا لا الہ الا اللہ حضرت کے ساتھ مل کر پڑھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کی سردی دور ہو جائے گی۔ محمد سے پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، اور اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ کا ورد پیارا، الا اللہ کا سمجھ اشارہ، کوئی بھی نہیں ہے مشکل کشا، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ باری تعالیٰ کی بات ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، 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 اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور میرے پیارے مولا تیرا یہ سوالی، میرے پیارے مولا تیرا یہ سوالی، مدینے میں تھوڑی جگہ چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی
جگہ چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اور خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ کہ میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں عشق کے گہرے پانیوں میں اتر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں عشق کے گہرے پانیوں میں اتر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ اور میں نعت آقا سنا رہا ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں نعت آقا سنا رہا ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جھولی پھولوں سے بھر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں ذکر آقا، آپ بھی میرے ساتھ حضور کا ثناخوان بھر کر پڑھیں کہ میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں عشق کے گہرے پانیوں میں اتر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ اور میرے نبی پر ایمان والوں درود بھیجو، سلام بھیجو۔ میرے نبی پر ایمان والوں درود بھیجو، سلام بھیجو۔ سنا میں رب کا امر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ اور میں نعت احمد کے لکھتے لمحے احد کی سرحد
سرحد کو نہیں بھولاتا، کرم ہے اس کا گزر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں، میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ میں خاک پائے در صحابہ بنا لوں آنکھوں کا اپنی سرما، میں خاک پائے در صحابہ بنا لوں آنکھوں کا اپنی سرما، میں عشق میں کر سفر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں، میں عشق میں کر سفر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ یہ کالا فتنہ، یہ کالا فتنہ نبی کے منکر ہے دونوں ارشاد، میں کرتوں میں با خبر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں، میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ حضرات بڑی محبت سے سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کا یہ پروگرام خانقاہ رحمانیہ کے زیر اہتمام منعقد ہے، اور یہ مجلس ذکر اللہ کے سلسلے میں منعقد ہے، اور یہ جو خانقاہ ہے اس میں خواجہ مولانا علی المرتضیٰ نقشبندی مجددی مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے۔ اسی طرح حضرت الحاج ڈاکٹر غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب ہیں الحمدللہ، ان کا فیض ہے، اور حضرت حافظ قاری عبدالوہاب رحمانی نقشبندی رحمت اللہ علیہ، یہ تمام حضرات کے اس میں فیوزات ہیں۔ اسی طرح پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا عبدالستار رحمانی صاحب، تو یہ جو پروگرامات منعقد ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر روح کی غذا بھی حاصل ہمیں ہو جائے، تو اس کو غنیمت سمجھا کریں۔ یہ مساجد والے، مدارس والے، خانقاہوں والے اس کا اہتمام کرتے ہیں، جس طرح ہم جسم کی غذا کی فکر کرتے ہیں۔ ہمارے برادر مکرم حضرت حافظ قاری محمد احمد رحمانی صاحب جو اس مسجد جامع مسجد ابوبکر صدیق کے متولی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ نگران ہیں خانقاہ رحمانیہ نقشبندیہ چشتیہ جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں، ان کی طرف سے تقریباً سال میں 2-3 پروگرامات، اس سے زیادہ بھی کبھی کبھار ہو جاتے ہیں۔ یہ پروگرامات منعقد کرنے کا خاص مقصد ہے کہ ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے، ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے۔ اس سلسلے میں پھر بڑے بڑے بزرگوں کو بلایا جاتا ہے، تو تمام حضرات جم کے بیٹھے انشاءاللہ۔ حضرت کی نعت کے متصل بعد
انشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب جو کہ حضرت قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد دلا دیتے ہیں، پیر محل سے تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوں گے۔ اس وقت تک حضرت صفدر الحسینی صاحب آپ کو نعتیہ کلام سنا رہے ہیں، آپ بھی ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیا کریں ماشاءاللہ۔ بلند آواز سے ایک بار کہہ دینا سبحان اللہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت کلام شاعر نے جس میں اپنا عقیدہ بیان کیا ہے کہ یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے۔ یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے۔ جسے مصطفیٰ کی حبیب خدا کی شریعت نبھائے جہنم میں جائے۔ جسے مصطفیٰ کی حبیب خدا کی شریعت نبھائے جہنم میں جائے۔ میں حق بات دنیا کو بتلا رہا ہوں، یہ آقا کے پیارے ہیں سمجھا رہا ہوں۔ میں حق بات دنیا کو بتلا رہا ہوں، یہ آقا کے پیارے ہیں سمجھا رہا ہوں۔ جسے شان و صدیق فاروق و عثمان سمجھ میں نہ آئے جہنم میں جائے۔ جسے شان و صدیق فاروق و عثمان سمجھ میں نہ آئے جہنم میں جائے۔ یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے۔ وہ کافر ہے کافر کوئی شک نہیں ہے، اسی پر حسین و حسن کا یقین ہے۔ تمام انبیاء سے علی مرتضیٰ کا جو رتبہ بڑھائے جہنم میں جائے۔ یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے۔ جسے چپتا ہے عائشہ کا ہنسی گھر، برا لگتا ہے جس کو روزے کا منظر۔ جو اہل مدینہ کو کافر بتائے مدینہ نہ جائے جہنم میں جائے۔ یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے۔ جسے مصطفیٰ کی حبیب خدا کی شریعت نبھائے جہنم میں جائے۔ اور کلام الہی میں ہے یہ بشارت، وہ ہے پاک دامن، وہ ہے پاک سیرت۔ اگر پھر بھی شیطان کوئی عائشہ ماں
تہمت لگائے جہنم میں جائے، اگر پھر بھی شیطان کوئی آئے شامہ پہ تہمت لگائے جہنم میں جائے۔ یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر، جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے۔ تو عالم کے رب کا یہی فیصلہ ہے، یہ میرا نبی خاتم الانبیاء ہے۔ جس کا عقیدہ ہے میرا نبی خاتم الانبیاء، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ختم نبوت کے دیوانوں، خوبصورت اشعار ہے۔ تو عالم کے رب کا یہی فیصلہ ہے، یہ میرا نبی خاتم الانبیاء ہے۔ اگر کوئی انسان ختم نبوت پہ ایمان لائے جہنم میں جائے۔ یہ حکم خدا ہے